سوال ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ کہتے ہیں ہم سارے, یہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں کچھ جملے, کچھ سینٹینسز جہاں پہ اسٹوری آتی ہے, کوئی کہانی آتی ہے, کوئی مکالمہ آتا ہے, تو وہ کہیں موسیٰ کچھ کہہ رہا ہے, کہیں فرعون کہہ رہا ہے, کہیں ابلیس کچھ کہہ رہا ہے. وہ ساری باتیں اللہ کی ہیں یا ان کی ہیں؟ ایک سوال ہے کہ وہ خدا کی ہیں یا موسیٰ نے جو کہا وہ موسیٰ نے کہا, اور مثلا نمرود نے کہا کہ انا ربکم الاعلی, فرعون نے کہا, تو وہ خدا کی بات ہے یا فرعون کی بات ہے؟ تو وہ یعنی کلام الہی ہوا. جی ایسے ہی ہے. یہ جو علم کلام ہے, کلام جسے ہم کہتے ہیں, یہ ایسے ہی سوالوں کے جواب دیتا ہے, ایسے بھی کچھ باتیں ہمیں بتاتا ہے, ایسے ہی سوالات کے جوابات دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ایسے کہ یہ کیا ہے, بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے یہ, لیکن اسے میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا آسان ہو سکے, جتنا سادہ ہو سکے آپ کے لیے کروں. تین چیزیں ہم دیکھیں گے یہاں پہ. ایک تو علم الکلام کیا ہے, اور اس کی بنیادی مباحث کون سی ہیں, اور تیسری بات یہ کہ مختلف کلامی گروہ جو اسکول ہیں مختلف وہ کون سے ہیں. وہ بھی ہم بس اوور ویو ہی لیں گے, مزید تفصیلات میں زیادہ میں نہیں جائیں گے. کلام جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لغوی مفاہیم اس کے جو ہیں وہ کلمہ, شاید گرامر میں نے کہیں آپ کو بتایا تھا, کاف لام میم روٹ ورڈ ہے اس کا. جیسے ہم عربک میں پریکٹس کرتے ہیں, آپ کو چونکہ آتا ہے اس لیے یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زخمی کرنا, زخم لگانا. تو اسی سے کلام ہے. چونکہ جو کلام ہوتا ہے یہ تب ہم کلام کو کلام تب ہم کہتے ہیں جب کوئی ایسی بات ہو جس کو ہم کوئی قضیہ کہہ سکیں. آگے سلائڈ آگے چلیں. جس کو ہم کوئی قضیہ کہہ سکیں, جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں, جس کا ہم انکار یا اقرار کر سکیں. تو اسی کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے آگے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے. مرکب مفید وہ تھا جو مرکب مفید وہ تھا کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے, اور غیر مفید وہ تھا جو ادھوری بات ہوتی. تو چونکہ مکمل بات سننے والے کے اوپر ہمیشہ ایک اثر چھوڑتی ہے, اس کو سن کے اچھا محسوس ہوتا ہے یا برا محسوس ہوتا ہے, تو اس لیے کلام کو کلام کہتے ہیں. آپ یوں سمجھتے ہیں. اچھا, دیگر ناموں میں اس علم کے چند نام ہیں. اس کو علم التوحید بھی کہتے ہیں. اب کچھ کلیئر ہونا شروع ہوگا. علم التوحید ہے یہ, علم العقائد ہے, اور الفقہ الاکبر ہے. اپنے خان صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے پہلے اس سے اسٹڈی کیا ہے شریعہ کو. تو جو فقہ ہے, ایک فقہ اصغر ہے, ایک فقہ اکبر ہے. فقہ اصغر وہ ہے جو ہمارے روزمرہ کے معاملات کو, ہماری عبادات کو ڈیل کرتی ہے, اور فقہ اکبر وہ ہے جو جس کی ڈیلنگ عقائد کے ساتھ ہے, تھیولوجی کے ساتھ ہے. تو اس کو ہم کلام بھی کہتے ہیں, اور اسی کو ہم علم التوحید یا علم الکتاب والسنہ بھی کہتے ہیں. علم التوحید والصفات بھی کہتے ہیں, علم الہی بھی کہتے ہیں, الہیات بھی کہتے ہیں. بہت سارے نام ہیں اس کے, لیکن یہ مشہور نام ہے جو باقاعدہ استعمال ہوتے ہیں. آ جائیں عثمان جلدی سے. اچھا, یہاں میں نے کچھ تعریفات دی ہیں جو علم الکلام کی مختلف متکلمین نے یا کلامیوں نے کی ہے. پہلی تعریف ہے, تو آپ میں سے کوئی ریڈ کرے. عائشہ آپ پڑھیں. علم الکلام اس علم کا نام ہے جس میں دینی عقائد, عبادات اور نظام اخلاق کی صداقت کو دلائل اور براہین کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے, اور مخالفین دین کے اعتراضات اور شبہات کا جواب عقل و نقل کی مدد سے دیا جاتا ہے. جی, اب اس میں 3-4 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کلام ایک علم ہے, علم ہے, اور اس علم میں دینی عقائد کو, عبادات کو, اور نظام اخلاق کو, یہ کچھ لوگوں نے یہ تعریف کی ہے, میں نے اسے یہاں دیا ہے تاکہ ہم اس کو
واضح کر سکے کہ کلام بیسیکلی ہے کیا، کیونکہ بڑا خلط مبحث ہے اس معاملے میں۔ دینی عقائد ہے، عبادات ہے اور نظام اخلاق، ان کی صداقت کو دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کیا جائے، اور نہ صرف ان کی صداقت کو ثابت کیا جائے مطلب سچائی کو، بلکہ جو مخالفین ہیں جو ان کے اوپر مختلف شبہات لاتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ جو عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے، تو اس کو رد بھی کیا جائے اور اس شبہ کو ظاہر بھی کیا جائے۔ آگے چلیں، ایک تعریف یہ ہو گئی۔ دوسری تعریف یہ بڑی دلچسپ تعریف ہے، یہ کہتے ہیں کہ محقق دوانی ہے، یہ علم کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اس کو انہوں نے نام دیا ہے علم العقائد کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو شرعاً واجب اعتقادات ہیں وہ مذکور ہوتے ہیں۔ شرعاً واجب اعتقادات کا تو آپ کو پتہ ہے نا، اچھا وہ بھی آگے آ جاتے ہیں، جن پر ایمان لانا ہر مکلف کے ذمہ فرض ہے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے، پہلی سٹیج ہے۔ دوسری سٹیج کو کہتے ہیں علم اصول الدین نامی۔ اس میں ہر عقیدہ کے لیے عقلی اور سمعی دلیل دی جاتی ہے، اگرچہ اجمالی ہو، متکلمین کی مانند تفصیلی اور تمہیدی مقدمات نہ۔ اچھا، تیسرا کہتے ہیں کہ تیسرا درجہ علم الکلام ہے۔ گویا وہ 3 سٹیپس کر رہے ہیں۔ پہلا سٹیپ کو کہتے ہیں جی کہ علم العقائد ہے، دوسرا سٹیپ کو کہتے ہیں علم اصول الدین ہے، اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ علم الکلام ہے۔ پہلے میں صرف وہ عقائد ہیں، مطلب کسی شخص نے یہ سنا کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، یہ سن لیا صرف، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے سٹیپ کو پہنچ گیا، پہلا مرتبہ اس نے پا لیا۔ دوسرا اصول الدین یہ ہے کہ وہ تھوڑے بہت اس کے اوپر اس کو آرگومنٹ بھی معلوم ہوتے ہیں، اگر اس سے کوئی پوچھے کہ آپ رسول کو رسول کیوں مانتے ہو تو وہ کچھ بول سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے جس کو کلام کہتے ہیں۔ کلام یہ ہے کہ پہلے تو وہ پہلے دونوں درجوں پہ مشتمل ہوگا، پہلے دونوں کی معلومات ہوں گی، اور پھر مزید اضافہ یہ ہے کہ مقدمات یا مبادیات کے ذریعے جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ دلائل، باقاعدہ عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے ان عقائد کو واضح کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، اور اس پر وارد شبہات کو دور کیا جائے اور مخالفین کو رد کیا جائے۔ آگے چلیں۔ اچھا، ایک تعریف یہ ہے کہ یہ تو وہی پہلے والی تعریف ہے، ایسے ہی ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ عائشہ آپ نے پڑھی تھی جی، آگے چلیں۔ سر وہی ہے۔ اچھا، کلام وہ ہے یا وہ علم ہے جس میں مبدا و معاد سے متعلق بحث کی جاتی ہے، اور یہ قانون اسلامی کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ ایک تعریف یہ بھی ہے۔ مبدا ہے ابتدا اور معاد ہے انجام، یعنی ابتدا و انجام۔ جی آگے چلیں۔ علم کلام وہ علم ہے جس سے دلائل کے ذریعے دینی عقائد کے اس بات پر اور لاحق شبہات کے ابطال پر قدرت حاصل ہو جائے۔ مختلف تعریفیں آپ کو جو سنائی جا رہی ہیں یا دکھائی جا رہی ہیں، ان سب میں جو کامن چیزیں آپ نے وہ یاد رکھ لیں گے۔ آگے چلیں۔ ملخص یہ ہے، اگر ہم اس کو تلخیص کریں یا سارے کا نچوڑ نکالیں، تو وہ یہ ہے کہ متاخرین کے ہاں، اب یہاں بڑی اہم بات ہے کہ جو متقدمین کلامی تھے ان کے ہاں جب کلام کے مسائل آئے ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹ اعتقادات کو موضوع بحث بنایا، اور ان کی روشنی میں ان کو قرآن اور عقل کی روشنی میں ثابت کیا۔ لیکن جو ہی متاخرین کا زمانہ آتا ہے، مطلب متقدمین کی اگر مثال دیں تو آپ الفقہ الاکبر کے مصنف ابو علی حنیفہ، اپنا امام اعظم ابو حنیفہ، اور اس کے بعد آپ بڑی جو سرٹن سی مباحث ہیں حسن بصری کے ہاں، یا نہج البلاغہ میں حضرت علی کے ہاں جو مباحث ہیں عقائد کی، وہ آپ لے لیں۔ اور جیسے ہی 4ویں صدی ہجری شروع ہوتی ہے، جب فلسفہ پڑھا جا رہا ہے، ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ متاخرین امن گئے، غزالی، اشعری، ماتریدی، سارے کے سارے۔
تو متاخرین کے ہاں کلام وہ علم ہے جس میں عقیدہ کے احوال سے بحث کی جائے، اور متقدمین کے ہاں کلام وہ علم ہے جس میں عقائد اسلام سے عقل کے مطابق بحث کی جائے۔ فرق ہے تھوڑا سا، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقائد اسلام۔ تو عقائد اسلام سے مراد وہ عقائد ہیں جو قرآنی ہیں، اور عقیدہ سے مراد ہمارا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو متقدمین نے ادھر ادھر کی مباحث نہیں کی، انہوں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے اور ایمانیات سے بات کی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ متاخرین کے ہاں چونکہ ان کے سامنے نظریات بہت سارے تھے، مخالفین بہت سارے تھے، تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ موضوع پہ آنے سے پہلے ایک دفعہ میں پھر سمرائز کر دوں کہ علم کلام ہے کیا۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں اسلامی عقائد سے بحث کی جاتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب فلاسفی آئی، یعنی یونانی فلاسفی، آپ نے کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن پڑھا ہوگا یونانی فلسفے کا، یا دوسری چیزیں آئیں، تو ان کے رد میں اور ابطال میں جو مباحث کریٹ ہوئی، جو مباحث کی گئی، جو بحث کی گئی، وہ ساری کی ساری متاخرین کے ہاں موجود ہیں، لیکن وہ عقیدے سے بحث ہے، عقیدہ اسلامی سے بحث نہیں۔ عقائد اسلام سے بنیادی طور پہ کلام جو ہے وہ عقائد اسلام سے بحث کا نام ہے، باقی کسی کے عقیدے سے بحث کرنے کا نام نہیں۔ تو کلام اسی لیے جو ہم نے 3 درجے پڑھے ہیں نا، کہ کلام کا علم کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو ہم علم التوحید کہتے ہیں، علم الہی، کہ جس میں آپ کو بنیادی اعتقادات کا علم ہو اور بس یہ آپ جانتے ہو کہ ایمان ان پہ لانا چاہیے۔ دوسرا درجہ اصول الدین، جسے ہم نے کہا دین کا اصول کیا ہے اور اس کے اوپر کو بنیادی سے 2-4 دلائل۔ تیسرا درجہ کلام ہے کہ آپ کو پوری طرح اس کے کور کا علم ہو، اس کی گہرائی کا علم ہو، اس کی جڑ کا علم ہو کہ یہ عقیدہ ہم کیوں رکھتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل کون سی۔ موضوع کیا ہوتا ہے علم کلام کا؟ کلام کے اوپر الگ سے دانش کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کوئی کلام کی تعریف، کلام کا موضوع، کلام کی مباحث اور اس کے کوئی قواعد ضوابط بیان کیے گئے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو متقدمین اور متاخرین کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری مشتمل ہیں یا تو لاجک پہ، متاخرین کی لاجک پہ، اور متقدمین نے سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں کہ اللہ ایسا ہے، رسول ایسے ہیں، رسالت یہ ہے، نبوت یہ ہے، ملائکہ یہ ہے۔ تو موضوع کیا ہے؟ موضوع بھی ایک الگ سے ایشو ہے کہ وہ الگ سے ایک بحث ہے کہ علم کلام کا موضوع کیا ہوگا۔ ویسے موضوع ہوتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہیں کلاس میں بتایا تھا، آپ کی کلاس میں عربی میں، یاد ہے؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس میں اس علم کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ تو عوارض ذاتیہ سے مراد یہ کہ انٹرنل اس کی جو اندرونی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کے ساتھ مشتملات ہوتے ہیں اس کے، ان سے بحث کی جاتی ہے۔ تو کلام کا موضوع کہتے ہیں کہ وہ معلومات ہیں جن کے ساتھ عقائد دینی کا اس بات ہوتا ہے۔ جانے سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مثلا کیا موضوع اس کا، کلام کا موضوع وہ معلومات ہے جن سے عقائد دینی کا اس بات ہوتا ہے، یعنی جن سے ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں، عقائد کو، دینی عقائد کو۔ کون سی معلومات؟ یعنی جیسے آج کل کے دور میں کمپیوٹر ہے، کلوننگ ہے، اس طرح کی چیزیں جو کہ اسلامی عقائد پہ پوری اتریں گی تو وہ علم الکلام کا موضوع ہوگا آج کے دور میں۔ دیکھیے اس میں یہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے وہ اس کا موضوع نہیں، وہ فقہ کا موضوع ہے۔ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے ہفتے، نہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جو یہ دونوں کا گڑبڑ ہونے کا چانس نہیں، وہ اسی لیے میں بار بار واضح کر رہا ہوں کہ وہ اعمال سے یا جو معاملات ہیں ان سے تعلق نہیں رکھتا، یہ صرف آپ کے ذہنی جو فکری نظریاتی سوچ ہے دین تو اس کو ہم اس جہت سے بھی جوڑیں گے ایمان کی جہت۔ اگر اسلام کی وہ 3 اس پہ کریں، اسلام جو کہ ہم نے کرنا ہے ظاہری طور پر، ایمان جو کہ ہم نے یقین جس پہ لانا ہے، وہ جس کو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہتے ہیں۔ جی وہ آگے جب اس کے ہم موضوعات دیکھیں گے نا دوسرے اسٹیپ، فی الحال تو ہم کلام ہے کہ ہم صرف اس سے سوال کی وجہ سے سوچ رہا ہوں۔ جی اچھا، ہاں یہ وہ معلومات ہیں جن کے ساتھ عقائد دینی ثابت ہوتے ہیں۔ اب
ہاں جی ثابت ہو گیا. تو بعض متکلمین کے نزدیک موضوع اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الہیات ہے اور سب سے بہتر علم، افضل علم جو ہے. اچھا، اس کو کلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر کلام ہے، یعنی یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ سب سے بہتر کلام ہے، کیونکہ ہم اس میں اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے متعلق ہم بات کرتے ہیں، تو یہ سب سے بہتر اور الکلام ہے یہ، یعنی خاص کلام ہے یہ. اچھا، دوسرا متکلمین کی نزدیک اس کا موضوع اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اسی کے حوالے سے اس علم میں پاس کی جاتی موسٹلی. اور بعض کے نزدیک اس کا موضوع موجود ہے، بعض کے نزدیک اس کا موضوع مفہوم ہے، یعنی وہ مفہوم جو موجود و معدوم دونوں کو شامل ہے. شاید کچھ چیزیں پیچیدہ ہو رہی ہیں، لیکن آپ جب اس کو سلائڈ کو گھر جا کے دیکھیں گے اچھی طرح سوچیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی. آگے چلیں. یہاں پہ وہ جتنے انہوں نے موضوعات بتائے ہیں نا وہ کلام کے موضوع نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، بہت لمبی چوڑی سی بات ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ کسی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس میں اس کے حوالے سے ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، اور حوالے سے ذاتیہ ایسے ہونے چاہیے جو موضوع بنا رہے ہیں علم کو، جو مکمل ہو، جو کہیں ہٹ نہ جائیں، کہیں شامل نہ ہو، بلکہ وہ پورے مشتملات ہونے سے. تو علم کلام کا موضوع متاخرین کے ہاں عقیدہ ہے اور متقدمین کے ہاں عقیدہ اسلام ہے. بس یہ ہے، اس سے آگے پیچھے جانے کی، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا موضوع خدا ہے یا معلومات ہے تو بعض اوقات ہم معلومات سے بحث نہیں کر رہے ہوتے، بعض اوقات ہم کسی اور چیز سے بحث کر رہے ہوتے، بعض اوقات ہم خدا سے متعلق بات نہیں کر رہے تھے obviously ہم اور دیگر چیزوں سے. اگر ہم وجود کی بات کریں تو پھر کلام میں اور فلسفے میں کیا فرق ہے؟ فلسفے کا موضوع بھی تو وجود ہے. اور اگر ہم مفہوم کی بات کریں تو وہ بھی فلسفے کا موضوع، الہیات کا. الہیات میں اور کلام میں فرق کیا ہوگا؟ تو کلام میں فرق کرنے کے لیے اس کا موضوع الگ ہونا چاہیے، ظاہر ہے یہ الگ سے ایک علم ہے. تو متاخرین کے ہاں عقیدہ اور متقدمین کے ہاں اسلامی عقیدہ. بعد میں اوریجنل لوگ متقدمین، پرانے لوگ اور ان کے بعد ایسے. ہاں جی، اسلامک ٹریڈیشن میں یہ اصطلاح ہے، آپ اسے یاد رکھ لیجیے گا. ایک ہم کہتے ہیں متقدمین اور دوسرا ہم کہتے ہیں متاخرین. متقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلی 3 صدیوں 4 صدیوں تک، جنہوں نے مطلب پہلے 4-5 جنہوں نے کسی علم کے اوپر کام کیا ہے، ان کی بکس کو ہم کہتے ہیں یہ مصادر ہیں. تو مصادر کہتے ہیں، اور جو یعنی پرائمری سورسز ہیں ان کی، اور جو سیکنڈری سورسز ہیں جن کو ہم مراجع کہتے ہیں وہ بعد میں آنے والوں کی کتابیں ہیں. مثلاً اب ہم یہ کہیں گے کہ اس باب میں جو متقدمین ہیں ان میں امام علی ہیں، حسن بصری ہیں، عبداللہ ابن عباس. پہلا مفسر نہیں، وہ مفسر ہیں، میں کلام کی بات کرتا ہوں. علی ہیں، حسن بصری ہیں، اس کے بعد امام جعفر ہیں، امام باقر ہیں. امام باقر آبویسلی ہیں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واصل بن عطا ہے معتزلہ میں، اور پھر جبائی ہے. پھر اس کے بہت بعد ابو الحسن اشعری ہے، لیکن ابو الحسن اشعری بھی متقدمین میں ہے، ماتریدی بھی متقدمین میں ہے. اس کے بعد غزالی سے پھر متاخرین شروع ہوتے آخر تک. تو کلام کا موضوع متاخرین کے ہاں عقیدہ اور متقدمین کے ہاں اسلامی عقیدہ ہے. اس پہلے ایک سٹیم کی بعد میں شاخیں نکلی دونوں عقائد کے حساب سے. ہاں جی، 5ویں صدی سے آگے کو متاخرین کہتے ہیں تقریباً. غزالی کا معنی ہاں، غزالی متاخرین میں ہے، متقدمین میں نہیں. متقدمین بھی تو اسلامی عقیدے کے بارے میں بات ہے. جی دیکھیں نا، متقدمین جن کا میں نے نام لیا، صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین تک، ان کے پیش نظر دین کو دین کے سورس سے سمجھانا تھا. انہوں نے فلسفے کو نہیں چھیڑا. لیکن جب یہ بعد میں 4th-3rd صدی میں یا اس سے پہلے بقول دانش کے اگر یونانی فلسفے کا ترجمہ ہو چکا تھا تو یونانی فلسفے نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں اور جب ان کو موضوع بنایا گیا ہے
تو اس کو جن لوگوں نے کاؤنٹر کیا ہے وہ متاثر ہیں. کہ بہت زیادہ اعتراضات پھر آنے لگے نا تاج پر. جی عجیب و غریب قسم کے جواب تو دینا اور اپنے عقیدے کا ڈیفینس کرنا تھا. اب دیکھیں نا انہوں نے رد الفلاسفہ لکھی. غزالی کا سارا کام ہی اس بات کے اوپر ہے کہ وہ یونانی فلسفے کو رد کرتا ہے. اور ایک اور مزیدار بات اور یہ بڑی موقفانہ بات ہے کہ جتنا فلسفہ اس مسلمانوں کے پاس آیا ہے اور پھر جتنا فلسفہ ہماری طرف سے رد کیا گیا وہ سارا ارسطو کا ہے. ارسطو سے باہر کچھ نہیں. باہر جو ہے وہ پھر الگ ہو گئے. غزالی نے ساری عمر ارسطو کے فلسفے کو رد کرنے میں لگایا اور ابن رشد اور فارابی جو ہیں انہوں نے ارسطو کی پیروی کرنے میں لگائی. تو کلام کی غایت کیا ہے, مقصد پرپز کیا ہے اس علم کا؟ کہتے ہیں خدا کی معرفت اور اس معرفت کے حق میں دلائل. بہت سوچ سمجھ کے یہ بات لکھی گئی ہے. کلام فلسفہ اور منطق میں فرق